حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کیٹی کو اگاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوگے، روزے بھی رکھتے ہوگے اور حج بھی ادا کرتے ہوگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گانا بجانے کے آلات اپنا لیں گے۔ گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہے جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر الہ، دلوں سے خوف خدا، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے نظافت، قول و عمل سے نفاست، زندگیوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے سے ہدایت جیسی قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گانا بجانے اور سننے سنانے میں مشغول رہتے ہیں، ان کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت بکسر المزامیر، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا آج موسیقی کو پلا رہے ہیں، اس منحوس کام کو باعزت ثقافت قرار دے رہے ہیں۔ موسیقی کار جو کہ فاسق ہیں، اس کو اعلیٰ شخصیت شمار کر رہے ہیں۔ باطنی خباثت کو پروان چڑھانے والے اس موسیقی کو روح کی غذا بتا رہے ہیں۔ اس حیا سوز فعل کو ترقی و کامرانی کا محور منوایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پیے گے، ان پر باجے بجائے جائیں گے اور رنڈیاں ناچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسائے گا اور ان میں سے کچھ لوگ کو بندر اور خنزیر بنا دے گے۔ کسی شاعر نے حالات حاضرہ کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، آلات معصیت بھی ہے آہوں کے ساتھ ساتھ، آلات معصیت بھی ہے آہوں کے ساتھ ساتھ، نغمے بھی جارے چیغوں کراہوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، توبہ بھی ہے تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ۔